अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल हमारे पाकिस्तान में एक मौजू पे बहुत ज़्यादा सीरियसली डिस्कशन बहस व तमहीज़ हो रही है। वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में तालीम का एक निसाब, और दूसरा ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी किस ज़बान में तालीम जो है वो दी जाए। ये मौजू सिर्फ अहम ही नहीं, बहुत ही अहम है, और चूँकि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल, उनकी तालीम और तरबियत में ये अक़लीदी अहमियत का हामिल है। मुल्क की माशी तरक्की, हमारे माशरे की अखलाकी रवायात और अक़दार को बुलंद करने में भी इसका अहम किरदार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने 25 अगस्त 2021 को लाहौर में एक एजुकेशन कन्वेंशन से ख़ताब करते हुए कहा कि इंग्लिश मीडियम सिस्टम ज़हनी ग़ुलामी है। वज़ीर आज़म ने तालीम के और मुख्तलिफ़ पहलुओं पे अपने ख़यालात का इज़हार किया, जिस पे मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा और आपसे ये शेयर करेंगे कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है, और बाकी तरक्की याफ्ता और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इस बारे में क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, सादा सा सवाल है कि बच्चों को तालीम किस ज़बान में दी जाए, मादरी ज़बान में, कौमी ज़बान में, या अंग्रेज़ी जो कि बैनुल अक़वामी ज़बान समझी जाती है। ये सवाल क्यों उठता है? ये सवाल इसलिए उठता है कि किस ज़बान में हमारे बच्चे कम वक्त में आसानी के साथ इल्म हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर एक ख़ास हद तक अबूर हासिल कर सकते हैं, अपनी मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें यानी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ये इन वजूहात की बात बिना पे ये अहम सवाल जो है ये उठता है कि कौन सी ज़बान होनी चाहिए। नाज़रीन, मैंने ये सब्जेक्ट बरतानिया में तकरीबन 2 साल तक पढ़ा है। ये एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ चीदा बातें बहुत मुख्तसर वक्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मादरी या कौमी ज़बान का फ़ायदा ये है कि बच्चा जिस माहौल में परवरिश पा रहा होता है, उसके इर्द गिर्द, घर में, खेल के मैदान में, दुकानों पर, बाज़ारों में वही ज़बान बोली जाती है, और बच्चा सुन कर अल्फाज का ज़ख़ीरा अपनी मेमोरी में जमा करता रहता है। ये कॉन्शियसली भी होता है और अनकॉन्शियसली भी ये होता रहता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी किताबों में वही अल्फाज पाए जाते हैं, तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको उसकी किताबों में वही अल्फाज मिलते हैं, और उसे किताबी इल्म जो कि उसे एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हासिल करना होता है, उसे वो आसानी से हासिल कर लेता है। आप दूसरी सूरत देखते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल में तालीम किसी और ज़बान में दी जाए जो उसके माहौल की ज़बान नहीं है, तो उसे मुश्किल पेश आएगी। मुश्किल पेश आने का मतलब ये है कि मज़ीद वक्त लगेगा, और वक्त बहुत कीमती है। अब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। वो ज़बानें बच्चों की मादरी ज़बानें हैं। उनके माहौल की ज़बानें मुख्तलिफ हैं। आप पेशावर से स्टार्ट हो जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, सिंध की तरफ चले जाएं, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, ये मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ लहजे में बोली जाती हैं, और उन्हें कौमी सतह पर कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक दूसरी ज़बान का सहारा लेना पड़ता है, और वो दूसरी ज़बान है उर्दू। उर्दू ज़बान में पाकिस्तान में बोले जाने वाली जो दूसरी ज़बानें हैं, उसके बहुत से अल्फाज जो है इसमें शामिल है, इसलिए हर बच्चा उर्दू को आसानी समझ लेता है, किसी भी हिस्से में रह रहा हो, लेकिन वो उर्दू को ज़रूर समझता है। मलेशिया में भी तकरीबन पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है, यानी सूरत हाल पाकिस्तान जैसी है मलेशिया में भी।
اب ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ ہم انگریزی کو تعلیم کا ذریعہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی مادری زبان میں تعلیم دینے کی بجائے قومی زبان میں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اردو سارے پاکستان میں بولی، لکھی، پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، اسی طرح انگلش جو ہے ایک عالمی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں جس ملک نے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے وہ چین ہے، اور چین میں تقریباً 25-30 سالوں سے جو سب سے زیادہ زبان سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے انگریزی۔ چین کی گورنمنٹ اس پہ پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے اور اس پہ بہت زیادہ توجہ بھی دے رہی ہے۔ اس طرح اور بہت سے ممالک ہیں جو کہ انگلش سیکھنے اور انگلش میں کمیونیکیشن کی کوشش جو نا وہ کر رہے ہیں اور اس پہ دسترس حاصل کرنے کی بلکہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان ملکوں میں چین کے علاوہ جاپان، جرمنی، فرانس، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ سیلف ریلائنٹ ہیں۔ یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے جو کہ اب انگلش میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ سارے سیلف ریلائنٹ کنٹری ہیں، یعنی کہ جو چیزیں خود ہیں ساری ہے ان میں، یعنی جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں یہ تقریباً اپنے ملک میں بنا رہے ہیں۔ پھر یہ انگلش پر توجہ کیوں دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میں 3 میجر وجوہات جو ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ریسرچ ہو رہی ہے، یعنی کہ نالج جنریٹ کیا جا رہا ہے یا کریٹ کیا جا رہا ہے، جب اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو یہ انگریزی میں پہنچاتے ہیں، اور خواہ یہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پہنچائیں یا پرنٹ میڈیا میں کسی جرنلز وغیرہ میں پبلش کریں تو یہ انگریزی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے لیٹسٹ نالج سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی انگلش جو ہے اس پہ دسترس حاصل ہو۔ دوسرا یہ کہ اب ساری تجارت یا یوں کہوں کہ زیادہ تر تجارت جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ ہوتی ہی جا رہی ہے، گراف یعنی اوپر جا رہا ہے آن لائن تجارت کا جو ہے، اور یہ آن لائن جو تجارت ہے یہ تقریباً سارا کچھ انگلش میں ہو رہا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے کہ دنیا کی تمام جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہاں تعلیم جو ہے انگلش میں دی جاتی ہے۔ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ پچھلے 74 سالوں سے ہم ابھی تک سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل سائنسز میں کوئی ریسرچ نہیں کی۔ ہم جو ہے وہ مستعار کے علم پہ انحصار کرتے ہیں۔ سو ہمیں جو بھی کرنا ہے اور جو بھی ڈیسیژنز لینے ہیں وہ ہمیں اپنے حالات اور ضرورت کے مطابق لینے چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی اپنی مادری زبان میں جو ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ باقی فیکٹرز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس پہ غور فرمائیں۔ اس وقت صرف اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن بنانے کا اور انگریزی کو بیک برنر پہ رکھنے کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوئسائڈل اٹیمپٹ یعنی یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ہمیں ملیشین ماڈل جو ہے اس میں چینجز کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ پہلی کلاس سے انگلش لینگویج جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اور فوکس کس پہ؟ یہ نہیں کہ پہلی کلاس سے آپ شروع ہو جائیں ہمیں وہ شیکسپیئر اور ملٹن وغیرہ، نو، یہ انگریزی جو ہے یہ صرف انگریزی سیکھنا، لکھنا، ذخیرہ الفاظ بڑھانا، بولنا اور سمجھنا۔ چونکہ بچے جو آگے ہائر کلاسز میں جائیں گے علم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ
انگلش میں ہوتا جائے گا، اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس لینگویج پہ کمانڈ ہو۔ ہم چین، جاپان، فرانس اور جرمنی وغیرہ کی مثالیں نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ تو سیلف ریلائنٹ کنٹری ہیں، خود انحصاری ہے ان میں، اور اس کے باوجود بھی وہ انگلش سیکھ رہے ہیں۔ وقت بہت چینج ہو چکا ہے۔ اگر یہ ہم نے آج سے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو تب حالات مختلف تھے، لیکن اب دنیا چینج ہو چکی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ میری تجویز ہے کہ ہمیں بائی لنگول ہونا چاہیے۔ کلاس روم میں، مارکیٹ میں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہمارا ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوں اردو میں بھی، لیکن انگلش پہ مکمل کمانڈ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم کی، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، کیا نقصانات ہیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا ہے وہ صحیح باتیں کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعا ہے۔